پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کے نقوش بہت گہرے ہیں۔ اس علاقے سے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور صدر مملکت تک کے عہدیداروں کا تعلق رہا ہے۔ تقریباً ایک دہائی سے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ان کی گونج پارلیمنٹ میں بھی سنی جاتی رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک جنوبی پنجاب الگ صوبہ نہیں بن سکا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک علیحدہ صوبے کا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ٹاک شوز پاکستان جنوبی پنجاب کی سیاسی تاریخ اور صوبے کی سیاست کے حوالے سے ممتاز دانشور اور صحافی حیدر جاوید سید کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو کی دوسری قسط پیش کر رہا ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے۔ مسلم لیگ نون بہرحال ایک سیاسی قوت ہے، پیپلز پارٹی ایک سیاسی قوت ہے۔ ان دونوں سیاسی قوتوں کا 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والے جو ہیں وہ تحریک انصاف میں وہ پارٹی جمع ہو گئی، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا تو الیکشن ہونے کے بعد یہ سارے لوگ وزیر شزیر بن گئے، کوئی ڈپٹی اسپیکر بن گیا پنجاب اسمبلی میں، کوئی وزیر بن گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک دن مخدوم خسرو مختار نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ میں تو سرائکی کے لفظ کا ہی مخالف ہوں، اس لفظ سے تعصب کی بو آتی ہے۔ تو میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو سرمایہ دار اور یہ جو جاگیردار ہیں اور نو مولود سرمایہ دار بھی اب وہ ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جہاں تک مفاد ہوتا ہے یہ اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم سے سنسیئر نہیں تھے، یہ جیتنے سے سنسیئر تھے۔ جو صورتحال بن گئی تھی اس صورتحال میں انہیں پتہ تھا کہ پیپل پارٹی کو سرائکی ووٹ جائے گا، کیونکہ پیپل پارٹی نے خاصا کام کیا ہوا ہے پہلے سرائکی صوبے کے لیے، تو یہ ووٹ پیپل پارٹی کو جائے گا۔ جو ووٹ پیپل پارٹی کو نہیں جائے گا وہ بہاولپور صوبے کے نام پر یا پنجابی شاونزم کے نام پر وہ ووٹ مسلم لیگ نون کو چلا جائے گا، تو ہماری جگہ نہیں بنے گی۔ وہ جگہ بنانے کے لیے یہ اس وقت مطلب ہے کہ ہمارے مامے چاچے بن کے سامنے آئے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ عوام کے جذبات تھے، انہوں نے عوام کے جذبات سے یہ لوگ کھیلے اور انہوں نے وہ مطلب ہے صوبہ محاذ بنایا۔ پھر وہ جن کے کہنے پہ بنایا تھا ان کے کہنے پہ تحریک انصاف نے ضم کر دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دو لفظوں میں یہ بات کہیں کہ جن سیاسی جماعتوں نے سرائکیوں کے نام پر سیاست کی ان میں سے سنجیدہ کون تھا، تو میری دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ سنجیدہ بہرحال پیپل پارٹی تھی۔ اگر پیپل پارٹی سنجیدہ نہ ہوتی تو پیپل پارٹی کبھی صوبہ کمیشن نہ بناتی۔ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی سے کچھ غلطیاں ہوئیں، مثلا جب انہوں نے صوبہ کمیشن بنایا تھا اس سے پہلے اس کے ساتھ ان کو باؤنڈری کمیشن بھی بنانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ان کو وسائل کی تقسیم کا بھی، تاکہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نا کہ مطلب آپ آج مطلب ہے کہ ٹکٹ بک کرائیں، ٹھیک ہے، 6 دن بعد کی، 6 دن بعد آپ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ کراچی جانے کی بجائے جو ہے نا وہ خانے وال اتر جائیں کہ اب میں سیر کرتا ہوا کراچی جاؤں گا۔ زمانہ بہت آگے چلا گیا، جتنا زمانہ آگے جاتا ہے نا اتنی تیزی سے پھر کام کرنے چاہیے۔ باؤنڈری کمیشن بھی اسی وقت بن جانا چاہیے تھا، تجاویز کمیشن کے ساتھ وسائل کو تقسیم کرنے والا بھی بن جانا چاہیے تھا۔ پھر باؤنڈری کمیشن کی خود ایک کمیٹی بھی بننی چاہیے تھی جو سرائکی وسیب کے جو اہل دانش تھے اور جو پچھلے 40-50 سال سے سیاست کر رہے تھے، ان کے ساتھ 4 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نظریے پر سیاست کر رہے تھے نا، وہ 22 اضلاع مانگتے تھے، 23 اضلاع مانگتے تھے، 21 اضلاع مانگتے تھے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہ باؤنڈری کمیشن ہی کر سکتا تھا۔ اگر تینوں کمیشنوں کی رپورٹ ایک ہی وقت میں سامنے آتی تو پیپل پارٹی کو 2018 کے الیکشن، 2013 کے الیکشن میں بھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے فرت اللہ بابر صاحب بہت بااعتماد شخصیت ہوں گے، ظاہر ان کی جماعت میں ہیں، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے معاملے میں سرائکیوں سے بہت متاثر ہیں، تعصب رکھتے ہیں۔ وہ ان پشتون دوستوں میں سے ہیں جو کسی قیمت پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اور میں کیونکہ آپ کا پروگرام ہے وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی بھی اپنے مقبوضہ علاقوں سے دستبردار نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اگلے الیکشن میں شاید سرائکی صوبہ ڈسکس ہی نہ ہو، اور اگر سرائکی صوبہ ڈسکس ہوا تو وہ صرف پیپل پارٹی کرے گی، یا میری معلومات کے مطابق قوم پرست کوئی اتحاد بنانے جا رہے ہیں سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر وہ بات کرے۔ تحریک انصاف تو شاید سیاسی سرائکی صوبے کی بات نہیں کرے گی، اگر کرے گی بھی صحیح تو تحریک انصاف آپ صرف یہ چورن بیچے گی کہ ہم نے تو دیکھیں وہ سیکریٹریٹ بنا دیا تھا، ہم وہ بل بھی لے آئے تھے، لیکن امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی۔ سادہ لوگ سرائکی پوچھیں گے بھی نہیں کہ 7 سال 7 مہینے اور 22 دن تو آپ کے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی تھی نا،
آپ نے تو یہ بھی 2 سال کے بعد دیا تھا، وہ لولا لنگڑا سیکریٹریٹ جو ہے اس کو آپ نے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر بزدار نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ دفاتر وہ بی جی خان بھی لے گیا بزدار، ٹھیک ہے نا. پہلے دفاتر بھاولپور اور ملتان میں تقسیم تھے، 2-3 دفاتر جو ہے نا بزدار صاحب نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کہ میں اتنا وزیر اعلیٰ لگا ہوں یہاں، میرا بھی کوئی حق ہے، تو وہ 2-3 دفاتر بی جی خان بھی لے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرائیکی قوم پرست کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صوبے کا دارالحکومت بھاولپور بن جائے، صوبے کا دارالحکومت ملتان بن جائے، صوبے کا دارالحکومت بی جی خان بنا لے، ہماری طرف سے نیا شہر بسا لے، لیکن دارالحکومت ایک ہی ہونا چاہیے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام ہے، یہ نہیں چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو اس وقت صرف ایک منجن ہے کہ ہمارے خلاف امریکی سازش ہوئی تھی اور امریکہ نے ہمیں اقتدار سے نکلوا دیا ہے. ہم عالم اسلام کی قیادت کرنے جا رہے تھے اور ہمیں روک لیا گیا عالم اسلام کی قیادت سے. اس لیے تحریک انصاف اپنے اس منجن کے ساتھ ساتھ یہ ضرور سرائیکی وسیع میں جا کے کہے گی کہ ہم بل لے آئے تھے. بل کب لائے تھے؟ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی. اس بل کی کیا اخلاقی حیثیت تھی، کیا آئینی حیثیت تھی، کیا قانونی حیثیت تھی، اس پر کسی نے بھی غور نہیں کرنا، اس لیے کہ سیاسی دانش ہمارے ملک میں دستیاب نہیں ہے. ہمارے ملک میں لیڈر دیوتا ہوتے ہیں اور دیوتا نے جو کہہ دیا وہی بات درست ہوتی ہے، تو دیوتا کی بات سے انکار کا مطلب یہاں کفر سمجھا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک یہ معاملہ ہوگا سرائیکی وسیع میں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا 2013 سے پہلے جب ہم اقتدار میں تھے، ہم نے یہ کام کر لیا تھا 2008 سے 2013 کے درمیان میں ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہوئے، ٹھیک ہے. اب ہم پھر الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں پیپلز پارٹی انتخابی کمپین نہیں کر سکی. سب کو پتہ ہے طالبانائزیشن کی دھمکیاں تھیں. اے این پی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 3 بڑی جماعتیں جو تھیں اس وقت کمپین ہی اس طرح نہیں کر سکے گی جس طرح کی کمپین کرنے کی سہولتیں باقی لوگوں کو تھی. تو پیپلز پارٹی یہ بات کرے گی. قوم پرست بھی ظاہر ہے سرائیکی صوبے پر بات کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اگر سرائیکی صوبے کی بات کرے گی تو کیا وہ قوم پرستوں کی کہ اس طویل جدوجہد کے مطالبے کو سامنے رکھے گی جس مطالبے کی بنیاد پر قوم پرست سرائیکی وسیع کے لوگ صوبہ چاہتے ہیں. کیونکہ سرائیکی وسیع کے لوگ 3 ڈویژنوں پر مشتمل صوبہ نہیں چاہتے. 3 ڈویژنوں پر مشتمل صوبہ جو ہے وہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اصل فریق ہم ہیں. مثال کے طور پر بات مطلب ہے کہ سوال کے اس میں نہیں ہے لیکن کالا باغ ڈیم ہے. میری ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے کہ یار اصل فریق ہم ہیں، ہماری زمین پر بننا ہے. ہم سے کوئی بھی نہیں پوچھتا. ہمارے سندھی دوست کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ نہ بنے. پشتون کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ نہ بنے. بلوچ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں نہ بنے. پنجابی کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں بھائی جس کی زمین پر بننا ہے ان سے تو پوچھ لو کہ یہ بننا بھی چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. سرائیکیوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیں نا کہ وہ 4 ہمسایہ قوموں میں سے ایک قوم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا 3 قوموں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ان کے ہزاریوں کے مراسم ہیں. تو یہ ایک درمیان میں ضمنی بات آ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی معاملہ سرائیکی صوبے کا ہے. ہم اصل فریق ہیں سرائیکی وسیع کے لوگ. ہمارے نزدیک جو شخص سرائیکی وسیع میں رہتا ہے وہ سرائیکی ہے. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. وہ اردو بولتا ہے، وہ پنجابی بولتا ہے، وہ روہتکی بولتا ہے، وہ ہزار کی زبان بولتا ہے یا وہ کوئی اور زبان بولتا ہے، ہریانوی بولتا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے دکھ سکھ مشترکہ ہیں سب کے. واپسی کا دروازہ جس طرح 850 سال یا 3000 سال پہلے آنے والوں کے لیے بند ہے، اس طرح 75 سال پہلے آنے والوں کے لیے بھی بند ہے. واپسی کا دروازہ سارے بند کر کے آئے ہیں. ہم یورپ میں نوکریاں کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے 850 سال سے یا 75 سال سے کہ ہم نے ہر مہینے پیچھے پیسے بھیجنے ہیں اور ہماری میت بھی پیچھے جانی ہے. یہ بات شعوری طور پر سرائیکی وسیع میں رہنے والے غیر سرائیکی دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واپس نہ تو واپس جانا ہے آپ نے، نہ جلندھر حصار وغیرہ میں آپ ہر سال ہر مہینے منی آرڈر بھیجتے ہیں. دفن بھی آپ یہیں ہوتے ہیں، مکان بھی آپ کے یہیں ہیں سرائیکی وسیع میں، کاروبار بھی آپ کا یہاں ہے. مقامیوں سے اب آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں. 50% نہیں ہیں تو 10% ہیں، 10% نہیں ہیں تو 5% ہیں، لیکن 12 رشتہ داریاں آپ کی ہیں. یہیں ہم سب نے رہنا ہے. ہمارے مفادات مشترکہ ہیں. ہم میں سے کسی بھی ایک فریق کو کسی غیر کا اعلیٰ کار بن کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے کیونکہ ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں. تو پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ 3 بڑی جماعتیں جو ہیں اگر انہوں نے سرائیکی صوبے پر بات کرنی ہے تو ان کو قوم پرستوں سے بات کرنی پڑے گی. جتنے دھوکے سرائیکی وسیع کے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور یہ تازہ دھوکہ ہوا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ 100 دنوں میں ہم آپ کو روڈ میپ دیں گے اور تقریباً 2 سال بعد ہمیں ایک رولر لنگڑا سیکریٹریٹ جو ہے نا وہ دیا گیا تھا.